ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے، حضور کی غیرت، بس بات پوری ہوتی ہے، حضور کی غیرت، سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے۔ سونا عورت کے لیے حلال ہے، جائز، صحیح ہے۔ عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے، منع ہے؟ بالکل منع نہیں، جائز بالکل۔ تو سب کی بیٹیوں کے، بچیوں کے، بیویوں کے لیے سونا حلال ہے، حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے، لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن۔ اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے، سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا، منہ پھیر لیا اللہ، اور منہ پھیر کر چلے گئے۔ توجہ کرنا سنیو، میں اور بہنیں تو آپ کی میں، کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں؟ کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا، میرے جگر کا ٹکڑا، یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا، کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا، ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔ حضور نظر پھیر کر، چہرہ پھیر کر جا، حرام کام، سیدہ حرام کام تو نہیں کر سکتی، حرام کام تو نہیں کر سکتی نا، بدعائے مصطفیٰ ہے، معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ضرور ہے نا۔ مگر حضور نے کیا کیا؟ چہرہ پھیر لیا، سیدہ رو پڑی، بابا چہرہ پھیر کے کیوں واپس چلے گئے؟ مزاج جانتی تھی، اچھا یہ سونے کے کنگن حرام نہیں تھے، ناجائز نہیں تھے، مکروہ بھی نہیں تھے، بدعائے مصطفیٰ کے شایان شان نہ تھے۔ ایک چیز حرام ناجائز الگ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ شایان شان نہ ہونا۔ سیدہ چونکہ رسول اللہ کی شہزادی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے راز کی بات جاتے جاتے دنیا سے انہی کو کہا تھا کہ مجھ سے پہلے آ کر کے تمہیں ملاقات کرو گی، اس شہزادی جس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آج انہوں نے سونے کے کنگن پہنا، شایان شان نہیں تھے، بس چہرہ پھیر لیا، اور چہرہ پھیر کر کے حضور واپس ہو گئے۔ سیدہ نے فوراً سونے کے کنگن، جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں، سونے کے کنگن اتار کر حضرت بلال کو دیا، جاؤ بیچ کر کے اس کو مدینے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر تشریف لائے تو کنگن نہیں تھے۔ بابا کیوں آپ واپس چلے گئے؟ چہرہ پھیر کے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شہزادی میرے نقش قدم پر ہو۔ نبی کے گھر والوں کو کب زیب دیتا ہے کہ وہ سونا اور چاندی پہنے، اس لیے واپس۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی چہیتی ہستیوں سے حرام کام نہیں ہوا، ناجائز کام نہیں ہوا، خطا نہیں ہوئی، گناہ نہیں ہوا، صرف شایان شان کام نہ تھا، تو حضور نے ان سے چہرہ پھیر لیا۔ جب اتنے چہیتوں سے اتنی نزاکت ہے مزاج میں کہ ایک کام شایان شان نہیں ہوتا تو حضور رخ پھیر لیتے ہیں، تو بتاؤ مسلمانوں آج اپنی راتیں کیسی گزرتی ہے؟ جو فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا ہو، جو جوا کھیلتا ہو، جو شراب پیتا ہو، جو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہو، پھر حضور اس کو پیار سے کیسے دیکھتے ہوں گے؟ کیا اس سے بھی چہرہ نہ پھیر لیتے ہوں گے؟ اور یہ تو دنیا ہے، دنیا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو موج مستی میں گزار رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے میرے بھائی، اور جب قبر میں جاؤ گے اور اکیلے دفنا دیے جاؤ گے، کتنی بے بسی اور بے کسی ہوتی ہے نا۔ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے ڈگری والے، بڑے بڑے خطابات اور القابات پانے والے، جن کے لیے جلسوں میں نعرے لگتے تھے، جن کے لیے جلسوں میں تالیاں بجتی تھی، جن کے لیے جلسوں میں تھالیاں بجتی تھی، جن کے لیے بڑے بڑی ڈگریوں کے اعلانات ہوتے تھے، جب مرتے ہیں تو جنازے میں کتنے بے کس اور بے بس نظر آتے ہیں۔ اب بتاؤ قبر میں رکھے گئے، سب نے منو مٹی کے نیچے دبا دیا، دبا کر کے چلے گئے۔ انسان بے بسی میں سوچتا ہے بھائی تو بھی گیا، باپ تو بھی گیا، ابا تم بھی گئے، بیٹو تم بھی گئے، یار دوست، دیکھو کتنی بے وفا دنیا ہے۔ جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے نا تو وہ جان وفا تشریف لائیں گے قبر میں، اور میرے امام کہتے ہیں جب حضور قبر میں آئیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ مجھے بتاؤ
अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं, बंदे को मरकब में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं आते ये हैं जाते ये हैं आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जब वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए, बताओ क्या होगा? किसको आवाज दोगे, किसको पुकारोगे? यहाँ जो धितिंग आपकी चल रही है वहां कोई धितिंग चलेगी ना, वहां किसी की दादागिरी चलेगी ना किसी की बाबागिरी चलेगी, वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं, कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी और अल्लाह ना करे हजार बार ना करे। उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना, बहुत नाजुक है उनकी गैरत। अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई, बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए, ये कहते हुए अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहां तक ये बात दुरुस्त है। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन ने, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा हुजूर आप तो दो मर्तबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा जा सकता हूं, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। यह तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है।
اولین کتاب تصوف کی شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ یعنی کہ جو عاشق ہوگا وہ کبھی رات بھر سو نہیں سکتا، وہ یا تو عبادت کرے گا، یا تو وہ درود پڑھے گا، یا تو وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یا تو حضور کے لیے روئے گا، یا تو حضور کے لیے آنسو بہائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، آقا خود فرما رہے جو عشق رسول کا دعویٰ کرے پوری رات سوئے وہ جھوٹا ہے۔ فجر کی نماز رات کو نہیں ہوتی، علماء سے پوچھو صبح کو ہوتی ہے۔ جو رات کو سوئے رات میں عبادت نہ کرے، حضور فرمائے وہ عشق رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ آپ کہتے ہیں مولانا تلواریں چل رہی ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، میں نہیں، میری اوقات کیا، میں تو تم سب میں زیادہ گرا بڑا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں حضور جس کو جھوٹا کہہ دے، فجر میں کیوں نہیں اٹھتے؟ نیند نہیں کھلتی، ٹرین پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، فلائٹ پکڑنے کے لیے نیند کھلتی ہے، 6000 اور 8000 کی نوکری پہ جانے کے لیے نیند کھلتی ہے، اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے عزیز، 3 بجے تک جلسے میں جگ سکتے ہیں مگر فجر کی نماز میں 10 بجے اٹھ نہیں سکتے۔ جس قوم کو حضور جھوٹا کہہ کے اس سے منہ پھیر لیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس طرح کے ایک نہیں 1000 جلسے کر لو، کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے۔ ارے انسان تو انسان ہے، اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دے تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد سے محبت کرتا ہوں، یہ جنت میں جائے۔ پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر، ستون حنانہ کو، ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر۔ ان کی نظر کی بات ہے، لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے، جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا۔ میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں، ایک دلیل یہ بھی دے دوں، قطب الاقطاب سرکار